انہوں نے کیا زبردست لاجک کہ مسلمانوں تم کیا کہتے ہو، جس کو اللہ مار دے وہ حرام، جسے تم مارو وہ حلال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان کی باتوں میں مت آؤ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اپنا اعتقاد اپنا راستہ ٹھیک رکھو، جو ہم بتا رہے ہیں ہم نے کہہ دیا حلال تو بس حلال، ان باتوں میں مت آؤ۔ اب معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ایک اور ذرا سنیں، یہ تو 1400 سال پرانا ہے، اب ذرا 100-200 سال پرانی بات سن لیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں ہے جی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کسی اور کا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب کوئی بتائے کہ نہیں؟ ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہی مطلب ہے؟ یہ کلام ربی ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب جناب ایک اسی طرح اعتراض کرنے والا تھا دیانند سرسوتی، اس نے اعتراض کیا، اس نے ہمارے شاید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا غالباً، یا مولانا رشید احمد گنگوہی، تو غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا جی دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں اللہ کا کلام ہے۔ کہا اچھا اللہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں اللہ کہہ رہے ہیں۔ کہا اچھا، اب وہ کہاں سے نکال کے لایا لاجک کہ دیکھو تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ تو کوئی تو ہے نا جس سے اللہ مدد مانگ رہا ہے۔ دیکھو اللہ کا کلام ہے، اللہ مانگ رہا ہے مدد، تو کوئی تو ہے جس سے اللہ مدد مانگ رہا ہے، کسی کی وہ اللہ عبادت کر رہا ہے۔ ہاں جی سمجھ میں آ گیا نہیں؟ لاجیکلی بات ٹھیک ہے؟ لاجک نکال کے لایا نا؟ اب ان لاجکس کو دور کون کرے؟ جو علماء کے پاس آنے والے ہیں، ورنہ آج کل کا نوجوان طبقہ اس طرح کی بہت ساری لاجکس انٹرنیٹ پہ سن کر دیکھ کر علماء سے بدظن ہو رہا ہے، بڑی اونچی کوڑی نکال کے لایا کہ تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، یوں اللہ کہہ رہے ایاک نعبد ایاک نستعین، تو اللہ کس کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ نعوذ باللہ اللہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ یہاں لا کے گمراہ کرتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا بڑا خوبصورت، فرمایا کہ دیکھو جب اسکول میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بچہ آتا ہے جی مجھے چھٹی چاہیے، تو اس کو سکھاتا ہے کہ درخواست لکھنے کا یہ طریقہ، اپلیکیشن لکھو، وہ اپلیکیشن لکھواتا ہے کہ جی میں بیمار تھا یا میرا یہ عذر ہے، میں فلاں ہوں اور العارض مجھے ذرا دے دیجئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپلیکیشن دینا سکھائی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کہ اللہ جسے مارے وہ تم حرام کہتے ہو، جسے تم مارو وہ حلال؟ اس طرح کے ایک اور جملہ سنیے، مذہب سے بالا تر ہو کر، اب یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا ان سے باقاعدہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اوتھ لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے، کئی کلمات اس کے خطرناک ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کئی جگہ بولا جاتا ہے مذہب سے بالا تر ہو کر، یہ شیطانی جملہ ہے۔ مثال کے طور پر کہیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، جانور کی یا انسان کی، مسلم کی غیر مسلم کی خدمت کرنی ہے، تو یہ این جی اوز اور لوگ بولتے ہیں مذہب سے بالا تر ہو کر، نعوذ باللہ۔ کیوں بھائی؟ کیا ہمارے مذہب نے کتے کی فکر کرنا نہیں بتائی؟ کسی پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ مغفرت نہیں ہوئی؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے ہمیں مذہب سے بالا تر ہونے کی ضرورت ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز مذہب میں الحمدللہ شامل۔ وہ اس خوبصورت صاف جملے کے اندر لے کے کیا آتے ہیں، ہمارے اندر لاشعوری طور پر یہ خیال پیدا کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز مذہب سے اوپر بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مذہب بالا تر ہے، مذہب سے اوپر کچھ نہیں، جان مال عزت آبرو سب مذہب کے لیے قربان، مذہب سے اوپر ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ ہماری جو قدم ہے ان کو ڈگمگاتے ہیں، ہلاتے ہیں۔ اسی طرح کے بے شمار جملے۔ اب 3-4 دن پہلے جو حادثہ ہوا اس کو سن لیجئے۔ اسی طرح جو ٹاک شوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور دوسرے میڈیا پہ، تو ایک صاحب ہیں انہوں نے ایک بات فرمائی چند دن پہلے، بہت ہی زہریلی، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے بالکل ہٹ کر۔
مسلمانوں کے عقیدے سے بالکل ہٹ کر، میڈیا پہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور وہ وائرل بھی بہت اور ہر جگہ پہنچے۔ اب جو اس کا کاؤنٹر کریں گے، حقیقت پوری بیان کریں گے، ان کی بات نہیں پہنچے گی زیادہ۔ وہ اگر 10 کروڑ لوگوں تک پہنچے گی تو یہ 10 لاکھ بھی نہیں پہنچے گی۔ کیوں کہ سارا میڈیا، ایک تو برائی پھیلتی زیادہ ہے، دوسرا سارا میڈیا تو برے لوگوں کے کنٹرول میں ہے، وہ حق بات کو کیسے آگے پہنچنے دیں؟ ان کو وہ ریچ ہی نہیں دیں گے، اور باطل کو اور وسوسے ڈالنے والوں کو ریچ ملے گی۔ اب کیا کہا اس بدبخت نے، سنیے۔ ایک بات بتا رہا ہوں بہت گستاخانہ انداز سے تفصیل۔ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے فرار ہوئے تھے۔ فرار کسے کہتے ہیں؟ بھاگنے والا، پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا۔ مفرور کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ مجرم ہوتا ہے۔ اب اس جملے کے ذریعے اور اس بات کے ذریعے، اور روایت ہے بخاری شریف کی، روایت بھی مستند ہے، اب کیا ہو گیا؟ اس سے وہ صحابہ کو مسلمانوں سے دور کر رہا ہے۔ ہمیں یہ آیت قرآن کی ہے اور یہ حدیث ہے، کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا، یعنی ہمیں دین سے کاٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، بات تو ٹھیک ہے روایت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس نے کہا، لیکن پوری بات کیا ہے اس کو سمجھیں۔ آدھی بات کر کے شوشہ چھوڑ دیا اور امت کا نوجوان، امت کے لوگ خراب ہو گئے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا سا بھی دل میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، ہمارا ایمان جا سکتا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کے وعدے کیے ہوئے، اور حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر کیا شان ہے۔ اس حدیث میں ان کی شان کیسی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جس حدیث کو ان کی شان گھٹانے کے لیے، مسلمانوں کو علماء سے، دین سے، صحابہ سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا، اس کو اگر پورا سنیں اور سمجھیں تو اس میں ان کے لیے ان کی شان مزید بلند ہوتی ہے، ہمارے دل اور دماغ میں، عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں نے ایک جملہ جو بولا نا، غزوہ احد میں وہ فرار ہوئے، اس سے ہم نوجوان جو بیٹھے ہیں، کسی کے دل میں ان کی عزت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کم ہوگی، بڑھ تو نہیں سکتی نا۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے بڑوں کی، اکابرین کی عزت کو کم کر رہے ہیں۔ اب پوری بات کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کو توجہ سے سنا اور سمجھا، پھر انشاءاللہ آپ میری بات کے قائل بھی ہوں گے، میں آپ سے دوبارہ بعد میں پوچھوں گا۔ اب اس حدیث کو سنیے، مشکات شریف میں بخاری شریف کی نسبت سے روایت ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال، کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد سے فرار ہوئے تھے میدان سے؟ عبداللہ ابن عمر پکے صحابی ہیں، ہاں ہوئے تھے۔ دوسرا سوال، کہ وہ بدر میں غائب تھے نا؟ بدر میں تو اوروں کے ساتھ نہیں آئے، بدر میں غائب تھے؟ ہاں غائب تھے۔ تیسرا سوال، بیعت رضوان میں غائب تھے نا؟ جب صحابہ نبی علیہ السلام سے بیعت کرتے ہوئے موجود تو نہیں تھے نا؟ غائب تھے نا؟ ہاں غائب تھے۔ اب اس بدبخت نے 3 سوال پوچھے، آپ نے تینوں کا کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ تو خوش ہو گیا۔ اب اللہ والے حکمت سے، نرمی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو۔ جب اس کا سارا بخ سامنے آ گیا نا، انہوں نے کہا سنو میری بات سمجھ۔ اب تینوں کی تفصیل انہوں نے بیان کی۔ ابھی اتنی بات سن کے، اتنی ادھوری بات سن کے کہ عثمان غنی فرار ہوئے تو نعوذ باللہ، ہمارے دل میں نعوذ باللہ ان کا مرتبہ کم ہو رہا ہے۔ اب جب میں اگلی بات بتاؤں گا تو ہمارے دل میں ان کا مرتبہ پہلے سے بڑھے گا، اور ایسے بدبختوں کا کم ہوگا، اور شاید ہم ٹی وی پروگرام اس طرح کے دیکھنا کم کر دیں یا بند کر دیں۔ سنیے اور توجہ سے سنیے۔ حضرت عمر نے ان کو، عبداللہ ابن عمر نے ان کو جوابات دیے۔ فرمایا، غزوہ احد میں مسلمان لڑ رہے تھے، اچانک ایسی کافروں کی طرف سے حملے کی پوزیشن بنی کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں منتشر ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو اس وقت منتشر ہونے والے بہت سارے لوگوں میں سے ایک عثمان غنی بھی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان تمام منتشر ہونے والے صحابہ کو قرآن میں ان کی مغفرت کا، معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ تو جن کو اللہ معاف کر چکے ہیں، تم کون ہوتے انگلی اٹھانے والے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ اہم بات ہے، بات ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں فرار ہوئے، نعوذ، فرار ہو کے کہاں گئے؟ مکے گئے، مدینے گئے، قیصر کے پاس گئے، کسریٰ کے پاس گئے، ابو سفیان کے پاس گئے، کہاں گئے؟
ارے بھائی جو منتشر ہو کے دائیں بائیں ہوئے تھے پھر واپس نبی کے قدموں میں آئے۔ اگلی بات جو اس نے کہی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ بدر میں وہ غائب تھے نا، ہاں غائب تو تھے، پر کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی تیمارداری کے لیے وہ بیمار سی روکا تھا کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے، میرے ساتھ مت چلو۔ تو وہ تو ڈیوٹی پہ تھے، فریضے پہ تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجاہدین بدر میں شمار کیا اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ تیسری بات کہ بیعت رضوان میں تو وہ نہیں تھے نا، غائب تھے نا، جب مسلمان صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجر، کہاں غائب تو تھے، لیکن کیوں؟ وہ بدبخت تھا نا کوئی، کیوں غائب تھے؟ سنیں، وہ غائب ہونا ان کی عزت کو بلند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کا نمائندہ، اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا، اس لیے نہیں تھے وہاں پہ۔ اور باقی جن سے بیعت لے رہے تھے ہر ایک صحابی نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، قربان جائیں عثمان غنی کی عظمت کے اوپر، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے بیعت کی۔ آپ نے عثمان کے ہاتھ کو آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں یہ باطل اس طریقے سے کرتا ہے، تو میڈیا کے اوپر یہ ٹاک شوز یہ سب دین سے دور کرنے کا خوبصورت ترین ذریعہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے ایمان والو چھوڑ دو وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو، جو چھپ چھپ کے تنہائیوں میں کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تنہائی کے گناہ یہ جہنم میں جانے کا بہت آسان راستہ ہے۔ نامحرم کی کال آئی، اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ جہنم کے اندر سے کال آ رہی ہے، جلدی سے میری آگ میں آ جاؤ۔ یہ تنہائی کی دوستیاں یہ قیامت کے دن انسان کو رلائیں گی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہماری مجالس بھی پاکیزہ ہوں اور ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہوں۔ آگے آیات میں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی عطا کی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے اور جن سے وہ کبھی اندھیروں سے نکل نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں بڑا خوشنما ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مومن کو زندہ کہا اور کافر کو مردہ کہا۔ مومن کو کیا فرمایا؟ مومن کی مثال زندہ کسی ہے اور کافر کی مثال مردہ کسی ہے۔ یہ کوئی خدا نخواستہ شاعرانہ تخیل نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو اگر انسان سمجھے۔ وہ کیا؟ دیکھیں دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اگر کوئی بھی چیز اپنے مقصد کو سمجھ کر پورا کر رہی ہے تو وہ ٹھیک اور صحیح ہے، یعنی زندہ ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی تو وہ خراب ہے، یعنی مردہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سواری ہے اور وہ سواری آپ کے مقصد کو پورا کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، یعنی زندہ ہے، اور اگر وہ بیکار کھڑی ہے کسی کام کی نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ پانی ہے، آپ نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، آگ جل رہی تھی، پانی ڈالا، آگ بجھ گئی، تو اس کا مطلب پانی ٹھیک ہے، اپنے مقصد کو کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ پانی پیئیں اور پیاس نہ بجھے، پانی آگ پہ ڈالیں اور پانی اثر نہ کرے تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ بے جان ہے، مردہ ہے، ختم ہے۔ تو مومن کی مثال زندہ کسی اور کافر کی مثال مردہ کسی۔ وجہ کیا ہے؟ مومن اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر پہچان کر زندگی گزارتا ہے، اس لیے کیونکہ بامقصد ہے تو زندہ ہے، کام کا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مومن زندگی کو جب گزارتا ہے تو صرف دنیا ہی نہیں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایمان کا نور اس کو آخرت دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ
بولا میری آخرت کم ہوگی، میں نے سچ بولا میری آخرت بڑھے گی، وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور مکمل مقصد کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مومن زندہ کی مانے۔ کافر مردہ کیوں ہے؟ کہ یہ آخرت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہے ہیں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی چیزوں میں تو بڑے زبردست، بڑے سمجھدار، اور آخرت کے بارے میں بالکل فارغ۔ جانوروں کی کیا کیفیت ہے؟ بعض کافروں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے نا، یہ ایک ذرا بہتر قسم کا جانور ہے۔ انسان کو بھی حیوان گیا نا لوگ، ان بعض سائنسدانوں نے کہتے ہیں ذرا زیادہ بہتر، زیادہ ہوشیار قسم کا، اسمارٹ قسم کا حیوان ہے حیوان۔ بعد نے کہا یہ بندر کی اولاد ہے۔ یہ ڈارون کی تھیوری کیا تھی؟ یہ بندر کی اولاد ہے۔ تو پھر اگر ہم اس بات کو سمجھے تو ڈارون کی تھیوری تو بالکل ٹھیک ہے، جو خود بندر ہو، یعنی بندر سے مراد جانوروں کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے، کھانا پینا کھیلنا کودنا، آخرت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور دونوں کے نقصان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے۔ جانوروں کی زندگی کیا ہے کہ صرف دنیا کے نفع نقصان کو دیکھیں۔ دیکھیں جانور کو اپنے دشمن کا نقصان کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کافروں کا معاملہ کیا ہے کہ بھئی بس دنیا ہی دنیا کے معاملے میں ٹھیک، آخرت انہیں نظر نہیں آتی، قبر ان کو نظر نہیں آتی، اس کے لیے وہ اگر نیکی بھی کرتے نا، وہ آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، دنیا کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں سامنے۔ تو جانوروں کے مقاصد بھی دنیا کے رہے، کافروں کے مقاصد بھی دنیا کے رہے، تو یوں پھر وہ اچھے حیوان ہو گئے، جانوروں سے بہتر ہو گئے، اور یوں پھر وہ بندر کی اولاد بھی ہو گئے۔ تو ڈارون کی تھیوری پھر ان حساب سے ٹھیک ہو گئی۔ تو مومن کی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور دیا ہے، یہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نور سے مقصد زندگی کو پہچان کر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ تو یہ زندہ ہے، اور جو آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کرتا وہ مردہ ہے، بیکار ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر ان دونوں کی ایک تشبیہ عطا فرمائی، سمجھائی۔ ایمان نور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نور کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ ایمان نور یعنی روشنی، کفر کو اندھیرا فرمایا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ایمان نور کیوں ہے اور روشنی یہ کیوں ہے، اور کفر اندھیرا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے مومن کو ایمان کا نور جب عطا فرمایا، اب اس نور سے یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور نقصانات کو پہچاننے کی اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کافر اندھیروں میں، وہ جیسے کوئی بندہ اندھیرے میں ہونا، بالکل کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ اندازے سے ٹٹول کے دیکھ رہا ہوتا ہے، بس اس کو اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جس کے سامنے روشنی ہو کھلی ہے، وہ دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایمان ایک نور ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی چیزوں کو دکھا رہا ہے۔ یہ اپنی قبر کو، اپنی جنت کو، اپنے جہنم کو، اپنے آخرت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اندر آواز آتی ہے، تو اس روشنی کے ذریعے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مومن کے پاس یہ نور ہے ایمان کا۔ اچھا، نور ایمان کا فائدہ، نور یمشی بہ فی الناس، یہ جب ایمان والا نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے تو دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہم دین کی محنت کریں، ذکر کی محنت کریں، علم حاصل کریں، دین کے کام کریں، تو اب ہمارا نور بڑھتا چلا جائے گا، پھر ہم اس نور کو لے کے دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، دین کے کام کے لیے یا دنیا کے کام کے لیے، دونوں میں کامیابیاں ملیں گی اور لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہم سے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ ایک مسلمان تاجر نور ایمان دل میں لیا ہوا، یہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، اس کے نور سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر نور کو دل میں لیے ہسپتالوں میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، مریضوں کے پاس آ رہا ہے، جا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان کسان نور کو دل میں لیے کھیتوں میں جا رہا ہے، غلہ منڈیوں میں جا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان ملازم فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، گھروں میں، بازاروں میں ملازمت کر رہا ہے،
اس کے نور ایمان سے باقی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اچھا، نور ایک ایسی بات ہے، ایسی چیز ہے کہ اندھیرا کبھی روشنی پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اندھیرا کبھی روشنی پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ روشنی بہت بڑی ہو، تیز ہو، بھرپور ہو، تب بھی اندھیرا غالب نہیں آ سکتا۔ روشنی کی پاور کم کریں اور کم ٹمٹماتا ہوا ذرا سا چراغ کی تھوڑی سی لو رہ جائے، صرف جگنوں کے برابر روشنی رہ جائے، تب بھی روشنی کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ اندھیرا کبھی روشنی پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ کتنا مرضی اندھیرا، کتنا سی روشنی آپ لگے تو کیا ہوگا؟ اپنی قوت کے مطابق وہ روشنی اندھیرے پہ غالب آ جائے گی۔ غلط تو نہیں گئی؟ سمجھ میں بھی آ گئی؟ اب جناب اصل بات سمجھ لیجئے کہ روشنی بہرحال اندھیرے پر غالب رہتی ہے۔ روشنی ہی نہیں جس میں اندھیرا غالب ہو جائے، اے اللہ کے بندو، وہ ایمان ہی نہیں جو کفر سے مغلوب ہو جائے، وہ ایمان ہی نہیں جو کافر سے مرعوب ہو جائے، وہ ایمان ہی نہیں جو کافر، وہ روشنی ہی نہیں جو اندھیرے سے مغلوب ہو جائے اور اندھیرے سے مرعوب ہو جائے۔ نہیں، ایمان والے جتنے ہی کمزور صحیح، کتنے ہی بیمار صحیح، ایمانی اعتبار سے بہرحال کفر سے بہتر ہے۔ حاجی آدم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پاکستان بنا رہے ہیں تو کون سا اسلام ہوگا؟ اتنے سارے تو فرقے ہیں، تو کون سا اسلام ہوگا؟ انہوں نے کہا جو بھی ہو۔ انہوں نے تو جواب نہیں دیا۔ ساتھ مولانا دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا صحت مرض سے، بیماری سے بہتر ہوتی ہے۔ صحت کمزور ہی صحیح لیکن مریض سے بہتر ہے۔ روشنی کمزور ہی صحیح لیکن اندھیرے سے بہتر ہے۔ مسلمان کسی بھی فرقے کا صحیح، کافر سے بہتر ہے۔ تو اس چکر میں مت چلو۔ تو روشنی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ آپ اسے روشنی کہتے ہی نہیں جو اندھیرا جس پہ غالب آ جائے۔ جب آپ لائٹر آن کریں تو روشنی ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات، پھر اس کے اندر ایک اور بات، جب ہم نور ایمان کو لیے بازاروں میں پھریں، دنیا میں پھریں، اس کا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس روشنی ہے، ٹارچ ہے، آپ نہیں جا رہے ہیں اور اندھیرا ہے، موبائل نکالا، ٹارچ آن کر لیا۔ آج کل تو ہر موبائل میں ٹارچ ہے تقریباً۔ اب آپ ارادہ کریں کہ اس روشنی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، کیا اس ارادے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ خود بخود دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا یہ کہ ہے کہ میں نے اس کے موبائل کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانا، اور اس کی آنکھیں ہوں تو وہ بھی فائدہ اٹھائے۔ یعنی ایمان والا جب لوگوں میں دین کی محنت کرتا ہے، لوگوں میں رہتے ہوئے اپنے کام کاج کر رہتا ہے، ایمان کی روشنی میں اپنے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس روشنی کی، ایمان کی برکت ایسی ہے کہ اس کو احساس ہو یا نہ ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ ہمیں ضرورت ہے نور ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی، اور نور ایمان کے طریقے کے مطابق اس راستے پہ چلنے کی۔ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگلی آیات میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ان آیات میں ایک تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ ابو جہل نے کہا تھا نا، بھی ہمیں ملے گی تو ہم مانیں گے، ہم پر یہ ہوگا تو مانیں گے، وہ ہوگا تو مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قطعی طور پہ یہ بتا دیا کہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ کسی کی مرضی سے نہیں ملتی، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ ہاں، ولایت یہ کسبی ہے، یہ محنت سے مل سکتی ہے، یہ نبوت نہیں مل سکتی۔ ساری دنیا کے ولی اگر سارے نیک ہو جائے تو یہ اپنی مرضی سے، اپنی عبادت سے نبی نہیں بن سکتے، جتنے بھی نیک ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اور ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ ہر بستی میں، ہر علاقے کے جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر مجرمین انہی میں سے ہوتے ہیں، یہ حق کے خلاف چلتے ہیں، ایلیٹ کلاس،
ہر معاشرے کی ایلیٹ کلاس یہ علماء کے خلاف، دینداروں کے خلاف ہوتی ہے اکثر و بیشتر. گزشتہ زمانوں میں انبیاء کے خلاف رہی. یہ صاحب اقتدار، یہ امیر طبقہ، لذتوں میں پڑا ہوا طبقہ، جن کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، وسائل ہیں. تو عام طور سے یہ انہی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں. اصل میں تو اپنے خلاف ہی وہ سازش کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر ذلت اور رسوائی انہی لوگوں کا جو ہے نا وہ حق ہے، انہی تک پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کو بھی عزت دیتے رہے اور آج علماء کو بھی عزت دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات فرمائی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. بہت اہم بات ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں ہدایت دینا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے شرح صدر. شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے. تو مسلمانوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے. میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں، یا اللہ ہم سب کو شرح صدر عطا فرما دیجئے. اچھا، ایک لفظ ہے شرح صدر، ایک ہے شق صدر، دونوں الگ الگ ہیں. بعض لوگ شق صدر کو شرح صدر سمجھتے ہیں. شق صدر الگ چیز ہے، شرح صدر الگ چیز ہے. شق صدر سینے کا چاک کرنا، کاٹنا. نبی علیہ السلام کا مبارک زندگی میں شق صدر ہوا. جب معراج پہ گئے سینہ چاک کیا گیا، اور بچپن میں بھی چاک کیا گیا. تو یوٹیوب کے اوپر بیانات ہیں، 75 بیانات ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر. الحمدللہ اللہ نے کرنے کا موقع دیا. ان 75 بیانات میں 75 گھنٹوں میں نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی کو، آپ کی بایوگرافی کو، آپ کی حیات مبارکہ کو، سیرت طیبہ کو بیان کیا گیا. وہ ریکارڈڈ موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ایک دفعہ تو وہ سنیں. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے دل دماغ سے گزرے تو صحیح. تو اس میں اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. تو شق صدر، سینے کا چاک ہونا، یہ الگ چیز ہے. شرح صدر یہ الگ چیز ہے. اور شرح صدر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اب شرح صدر ہے کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن سے سمجھ لو. اب جو عربی لوگ تھے صحابہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ آیت سنی، انہیں تو سمجھنا آئی. ان کا یا رسول اللہ ذرا سمجھا دیجئے شرح صدر سے کیا مراد ہے. تو ہم اردو بولنے والوں کو بغیر صحابہ کی اور بغیر حدیث کی باتوں کے کیسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ صرف قرآن، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. قرآن مجید کی تشریح نبی علیہ السلام کی عملی زندگی، آپ کے ارشادات، صحابہ کے اعمال، صحابہ کی زندگی، یہ سب قرآن و حدیث، پورا دین تب مکمل ہوتا ہے، ایسے نہیں مکمل ہوتا. اب آیت آئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے شرح صدر سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں. ایک ایمان کی روشنی الگ ہے، یہ شرح صدر اس سے آگے کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں. کیا مطلب؟ صحابہ کے پوچھنے میں بتایا اللہ تعالیٰ مومنین کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ روشنی دل میں آتی ہے. یہ آنکھوں کی بینائی یہ نہیں ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کی روشنی دل کی روشنی نہیں. اللہ دل میں روشنی عطا فرما دیتے ہیں جس سے حق بات کو دیکھنا، سمجھنا اور قبول کرنا. میرے بھائیو، یہ دل دیکھتا بھی ہے، یہ دل سمجھتا بھی ہے، اور یہ دل قبول بھی کرتا ہے. یہ تینوں دل کے کام ہیں. صرف دماغ کے اندر دماغ نہیں ہے، صرف سر کے اندر دماغ نہیں ہے، دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اب ماں کو کہو کھانا کھا لو،
میرا دل نہیں کر رہا. بھائی کھانے کا پیٹ سے تعلق ہے، دماغ سے تعلق ہے، دل نہیں کر رہا کیا مطلب؟ تو کچھ اندر ہے. اور آج اس کو جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ دل کے اندر بھی ایک دماغ ہے. نبی علیہ السلام تو 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک ایسا نور ڈال دیتے ہیں کہ جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا، نبی علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ شرح صدر عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے پوچھا بھی شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتا دی کہ دل میں ایک ایسا نور کہ انسان دل کی آنکھ سے دیکھتا، دل کے دماغ سے سمجھتا اور قبول کرتا. یہ سب اب اس کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بتائے گا؟ چلیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص کی کیا علامات ہوں گی جس کو یہ مل جائے؟ مزید تشریح کی. قرآن کی تشریح حدیث سے ہو رہی ہے، حدیث کی تشریح مزید پوچھا جا رہا ہے. یعنی بات بات پر ہمیں پوچھ کے چلنے کی ضرورت ہے. جو صرف قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مجتہد سمجھ لیتے ہیں، دین سمجھنے والا، بیوقوف ہیں، گمراہی میں پڑ گئے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یہ عربی ہیں، حدیث سننے اور قرآن کو ان کو سامنے سنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا شرح صدر کیا ہے؟ آپ نے بتایا. وہ سن کے پھر کہا اچھا اس شخص کی علامات تو بتائیں، نشانیاں تو بتائیں، کیسے پتہ چلے کہ صاحب یہ صاحب شرح صدر ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے. کتنے؟ 3 جملے. اب میں ہم جتنے یہاں موجود ہیں یا جو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں، ان 3 جملوں کو سنیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کریں ہمیں شرح صدر مل گیا یا نہیں ملا. ہمیں شرح صدر ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے 3 جملوں کو سن لیجئے. صحابہ نے مجھے کو علامت بتا دیجئے جس سے وہ پہچانا جائے. فرمایا 3 علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت، ساری محنت اور کوشش آخرت اور آخرت کے انعامات کے لیے ہو جاتی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت، طلب، توجہ آخرت اور آخرت کے انعامات پر لگ جاتی ہے. ایک. نمبر 2، دنیا کی بے جا خواہشات، فانی لذات، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے. بے جا اور فانی مطلب ناجائز اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے، بے جا لذات کو چھوڑ دیتا ہے، ضرورت پہ رہتا ہے. تیسری بات، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اگر یہ 3 نشانیاں ہمارے اندر ہیں تو ہمارے پاس شرح صدر ہے، اور اگر ان میں کمی ہے تو ہمیں ابھی محنت کرنی ہے. کون سی 3 نشانیاں؟ ساری رغبت، کوشش، محنت، آخرت اور آخرت کے انعامات، دنیا کی بے جا لذتوں سے، حرام سے بچنا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا. یہ کس کے بارے میں؟ جس کو شرح صدر مل گیا. آگے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ گمراہی میں رکھ دیتے ہیں اس کا دل سخت تنگ ہو جاتا ہے، حق کو قبول ہی نہیں کرتا. اب اس کی علامت کیا ہے؟ دل کا تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حق بات دل قبول ہی نہیں کرتا، دل میں حق کے لیے راستہ ہی نہیں کھلتا. یا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جن کا شرح صدر نہیں، دل تنگ ہے، فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، اہل حق علماء کی بات سنتا ہے، خیر کی بات سنتا ہے، نیک باتیں سنتا ہے، بیانات سنتا ہے، وعظ و تبلیغ سنتا ہے، تو دل تنگ ہونے لگتا ہے. اور جب وہ کفر کی باتیں، منافقانہ باتیں اور گانے، میوزک اور اس طرح کی چیزیں، ادھر اس کا دل لگتا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں ہوں تو دل تنگ ہوتا ہے. نیک مجالس میں جانے میں دل تنگ ہوتا ہے، مساجد میں جانے سے دل تنگ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل تنگ ہوتا ہے، پردہ کرنے سے دل تنگ ہوتا ہے. اور میوزک میں، گناہوں کے پاس، بری باتوں میں، بری مجالس میں اور کرکٹ میں نماز قضا کرنا اور شور مچانا اور ساری رات ناچنا یا دیکھنا، ناچ گانے، یہ اس کو بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ پہچان بتائی گئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب آگے ہم چلتے ہیں جناب. شرح صدر صحابہ کرام کے حوالے سے کیا تھا، انہیں کیسے ملا اور ہمیں کیسے ملے گا، اور دنیا شرح صدر کو کہاں تلاش کر رہی ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ بتا دوں یا چھوڑ دوں جی؟
ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں شرح صدر ملے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. بھائی میں تو چاہتا ہوں. سارے چاہتے ہیں نا جی، ماشاء اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین میں شرح صدر حاصل تھا. ان کو شکوک و شبہات بہت کم آئے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام چند گنے چنے سوالات نبی علیہ السلام سے پوچھے. ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت سے، نبی علیہ السلام کی محبت سے، اللہ رب العزت کی عظمت کے دل میں یقین ہونے سے، اس کے انعامات کے یاد رہنے کی وجہ سے انہیں شرح صدر مل گیا. شکوک و شبہات والے سوال انہوں نے کیے. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ آج پوری دنیا شکوک و شبہات کے گھیرے میں پھنسی ہوئی ہے. اور وہ شکوک و شبہات سے نکلنے کے لیے راستہ کون سے اختیار کرتے ہیں؟ جو مزید شکوک و شبہات میں لے جاتا ہے. وہ راستہ اختیار کرتے ہیں بحث اور مباحثے کا. کبھی 4 قسم کے علماء کو بلا لو اور بحث مباحثہ شروع کر دو. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. اب ایک موضوع ایسا ہے جس پہ تفصیل 20 منٹ کی چاہیے، وہ 2 منٹ سے زیادہ اگلے کو ٹائم نہیں دیتے. یہ مزید کام خراب کرتا ہے. اور اگر وہ 20 منٹ بھی دے دیں تو وہ ماحول 20 منٹ کے بعد بھی جو وہ ماحول ہے، شکوک و شبہات دور نہیں ہوں گے. دنیا آج کا نوجوان ان اختلافات کو، چیزوں کو سمجھتا ہے تو ان شکوک و شبہات سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے. وہ راستہ کون سا تلاش کرتا ہے؟ وہی کافروں والا، شکوک و شبہات میں ڈالنے والا. وہ کیا کرتا ہے؟ بحث اور مباحثہ. چلو جی ہم بات کرتے ہیں. یہ جتنے ٹاک شوز ہیں نا، یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں. امت کو مزید بگاڑ میں، توڑ میں. وہ کہتے ہیں جی ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، تو یہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. یہ خود ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے تو یہ ایک نئی چیز بن جاتی ہے. اب گھر میں 10 آدمی ہو، سب کہیں میں کسی کو نہیں مانتا، تو یہ 10 نئے مسئلے کھڑے ہو گئے. امت میں مزید توڑ پیدا ہو گیا. فلسفی کو بحث کے اندر خدا نہیں ملتا، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا نہیں ملتا. تو جتنے ٹاک شوز ہیں، آگے ایک بات اور غور کیجئے گا. آپ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، مثال کے طور پر ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہ تبلیغی جماعت، اور ہمارے جتنے بھی علماء کے بیانات ہیں، کبھی ان کی عنوان کو جمع کریں، ٹاپکس کو لکھیں، ایک فہرست بنائیں. اہل حق علماء کے بیانات کی، خطبات کی ایک فہرست بنائیں. کیا ہوگا؟ اصلاح کے لیے، جوڑ کے لیے، بے عمل لوگوں کو عمل میں لانے کے لیے، اور عمل کرنے والوں کو مزید ترقی کے لیے یہ سب ملے گا. اور یہ جو میڈیا کے اوپر آ کے اکثر بات کرتے ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، بہت تھوڑے، لیکن اکثر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے عنوانات کو جمع کریں. یہ ایک آپ سروے کر لیں، ادھر بھی لکھ لیں ادھر بھی لکھ لیں، ان کے عنوانات کو جمع کریں تو کیا ہوگا؟ سوائے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے، اختلافی معاملات کو ڈسکس کرنے کے، کچھ نہیں ملے گا. ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی بے دین کو دین پر لے آؤ، بے عمل کو عمل پر لے آؤ. وہ جو کچھ ٹوٹے پوٹے عمل کر رہے ہیں، ان کو بھی شکوک و شبہات میں ڈال کے عمل سے دور کرو. نہ نماز جمعہ ہے، نہ تراویح ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، اور بس. اب آخری بات کہ بھی شرح صدر ہمیں ملے کیسے؟ جیسے صحابہ کو ملا. شرح صدر حاصل کرنے کا طریقہ بحث، مباحثہ اور تکرار نہیں ہے. یہ شیطانی راستہ ہے، اس راستے سے نہیں ملے گا. ہاں ایک ہوتا ہے عمل اور اصلاح کی نیت سے کسی بات کا پوچھنا، کہ جیسی مجھے صحیح بات تو لگے گی فوراً حق کو قبول کر لوں گا، اپنی منمانی چھوڑ دوں گا. وہ الگ کیس ہے. کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت کی عظمت کا یقین، اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اللہ رب العزت کا ذکر، علماء کرام کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، نیک مجالس. یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا اسے شرح صدر مل جائے. تو شرح صدر حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کی ضرورت ہے. شکوک و شبہات میں پڑھنا اور ہر چیز کے بال کے کھال نکالنا یہ مزید دور کرے گا.
تو اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے۔ اب ایک اعلان سن لیجئے، اور ایک چند دن پہلے امریکہ کے اندر امریکہ کی مختلف یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے، اس میں لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں، انہوں نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے باقاعدہ آواز اٹھائی، اور اپنے ہی حکومت اور اپنے ہی ان لوگوں کو جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں مختلف انداز سے، ان کے خلاف بھرپور احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا، اور کہا کہ ہم انصاف، ہمدردی اور انسانی حقوق کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، اپنی حکومت اور اپنے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کی عوام کی آزادی اور ان کی جد و جہد کی ان میں حمایت کریں، ان کی مدد کریں، اور ہماری وہ یونیورسٹیاں جو اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کر کے ان کے لیے فنڈنگ کر رہی ہیں ان کو روکیں۔ یہ کہاں ہوا اور کنہوں نے کیا؟ امریکہ میں ہوا، اور غیر مسلم اسٹوڈنٹس نے کیا، مسلمانوں کے حق میں۔ ان کے ضمیر نے ان کو اندر سے ہلایا۔ اب ہم مسلمانوں کا ضمیر کہاں ہے؟ ہماری کالج، ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں، ابھی رمضان میں ہولی منائی گئی، فلسطین میں وہ لہو لہان ہو رہے، ہمارے ہاں ہولی منائی جا رہی ہے، ہندوؤں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، حالانکہ ایمانی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم حیا اور پاک دامنی کو اختیار کر کے ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیز سے، ہمارے ان اداروں سے فلسطین کے حق میں آواز پیدا ہو۔ اب ایک کافر ملک کے کافر اسٹوڈنٹس نے فلسطین کی حمایت میں بات کر کے مسلمان ممالک کی، مسلمان یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے حجت پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فلسطین کی حمایت کرنے والا، ان کے لیے دعا کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا بنائے۔ اور ایک اعلان بھی ہے، انشاءاللہ العزیز 11 مئی سے ایک ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے جو صرف آن لائن ہے اور زوم پر ہوگا، آن لائن زوم پر ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور وہ صرف تاجروں کے لیے مخصوص ہے۔ تجارت کے فضائل، اہمیت، معاملات، ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، ایک آدمی جو اپنی دکان پہ جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا داری کی طرف جا رہا ہوں، اور جب وہی آدمی نماز کے لیے جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں دینداری کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک آدمی اپنی فیکٹری پہ جاتا ہے تو سمجھتا ہے یہ دنیا داری ہے، اور جب وہ اعتکاف کے لیے مسجد جاتا ہے، حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ دینداری ہے، حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے۔ یہ دین اور دنیا کی تفریق یہ عیسائیوں نے شروع کی، اور یہ معاملہ وہاں سے گڑبڑ ہوا۔ آج مسلمان اس دھوکے میں لگ گیا۔ ہم میں جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے بھی ایسے ہی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم سمجھ رہے ہیں ہم دینداری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے گھر جائیں گے بچوں میں بیٹھیں گے تو سمجھیں گے دنیا داری میں لگ گئے۔ ہمارا بھی یہی دماغ بن چکا ہے۔ اس جملے نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جناب، جو مسلمان بازار میں بیٹھ کے اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کر رہا ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، 100% دینداری ہے۔ جو مسلمان بیوی بچوں میں بیٹھ کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دنیا داری نہیں ہے، 100% دینداری ہے، 100% دین ہے۔ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ تاجر اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید۔ تجارت کے فضائل ہیں۔ تو یہ تو جو کورس ہے انشاءاللہ تعالی تقریباً اس کے 20 سیشن ہوں گے، ہفتے میں ایک دن، ہفتے کا دن ہوگا، رات 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک 1 گھنٹے کا، اس میں کچھ سوال جواب کا بھی انشاءاللہ تعالی سیشن ہوگا۔ اس میں تجارت کی اہمیت، شریعت کے اندر تجارت کے فضائل،
تاجروں کے بڑے بڑے فضائل بتائیں، بڑے بڑے فضائل. ارے جو تاجر نبی کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہو رہا ہے تو یہ دنیا داری ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو عین دینداری ہے. بازار میں رہ کے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، تجارت کی نیتیں کیا ہوں، اس کی اہمیت، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. پھر تجارت میں ہر وقت ہمیں معاملات سے ٹکراؤ ہوتا ہے، بے شمار معاملات. اب معاملات اگر ہمیں نہ پتہ ہو تو ہم گناہ میں جا سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص کی ضرورت تھی کسی کام کے لیے، نگران بنانے کے لیے. تو کچھ لوگوں نے کہا جی فلانے صاحب جو ہے نا انتہائی متقی، زبردست، اور ان کی تعریف میں ایک ایسا جملہ بولا کہ یہ اتنے نیک ہیں، اتنے صاحب خیر ہیں، انہیں شر کا پتہ ہی نہیں، انہیں شر کا پتہ ہی نہیں. اب یہ تعریف ہے یا برائی؟ تعریف ہے نا، تعریف ہے نا. حضرت عمر نے کہا ایسا بندہ تو بالکل نہیں چاہیے اسے شر کا نہیں پتا، یہ تو شر میں پڑ جائے گا، اس کے سامنے شر آئے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو خالی اتنا صوفی نہیں ہونا کہ پتہ ہی نہ لگے، نہیں، کاروبار کرنا ہے سیکھ کے سمجھ کے. یہی ہمارا ہمارا دیکھیں عبادات میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، کتنی دیر کوئی عبادت کر لے گا؟ باقی کاروبار پہ، ملازمت میں ہمارا روزانہ کا 8 10 12 15 گھنٹے لگ رہے ہیں. چند باتوں کو سیکھ کر، یہ 3-4 مہینے کا کورس ہے اور ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ دینا ہے. اگر ان 3-4 مہینوں میں ہر ہفتے 1 گھنٹہ دے کر ہماری وہ روزانہ کی کاروباری زندگی دین بن جائے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، تو بتائیں سستا سودا یا مہنگا؟ ہماری ہر ڈیل پر ہمیں عبادت کا اجر ملے. تو اس کے لیے تاجروں سے درخواست ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کریں. پھر آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ سند بھی دی جائے گی. اور کئی اس میں، اور ہاں طلب علم، دین کے علم کی طلب میں لگنا، یہ خود ایک عبادت ہے. جب یہ تاجر حضرات اپنی تجارت کو جب یہ تاجر حضرات اپنی تجارت کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت لگائیں گے تو یہ سارا وقت ان کا اللہ کے راستے میں گنا جائے گا، عبادت گنی جائے گی، اور فرشتے ان کے اوپر سایہ کریں گے، اور پتہ نہیں کتنی رحمتیں ان کو ملیں گی. تو صرف 3-4 مہینے ہی یہ لگیں گے. 20 سیشن ہے، کیونکہ کبھی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، سفر آ جاتا ہے، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے. تو ٹوٹل تقریباً 20 سیشن، ہفتے میں 1 گھنٹہ. اللہ تعالیٰ تمام تاجروں کو جو ہے نا وہ دین سیکھ کر تجارت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اچھا جی، توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ پروگرام جو ہے نا 11 مئی سے شروع ہوگا انشاءاللہ. 11 مئی ہفتے کے دن سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ آج ہر وقت، یا اللہ ہر مسلمان یا اللہ پریشان ہے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما دیجیے. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یہ قرآن مجید کی تفسیر کی مجالس کو قبول فرما لیجیے. قرآن مجید ہمارے لیے سمجھنا اور عمل کرنا اور آگے پہنچانا آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجیے. یا الہ العالمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما.
پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔ درس قرآن www.درسقرآن.com